علیکم پیارے ساتھیوں، آج آپ سن رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و آرام سے رہ رہے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو بائیں پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا علیہ السلام میں وہ سب عادتیں تھیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت، الفت، صبر، شکر وغیرہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھایا گیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان سے لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور سن لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ لیکن شیطان کہاں ماننے والا تھا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام پر اپنا شیطانی وار کیا۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور انہوں نے اپنے شوہر کو بھی کھلا دیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے بدن سے کپڑے سلب ہو گئے اور شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اللہ کے حکم عدولی کر دی اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دیا، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا، اور دونوں اس دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا گرے، اور شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں ہمیشہ کے لیے پڑ گیا، اور آخرت میں اس کو اور جو اس کی تابع داری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں بھون دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، اور شیطان کی مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو، غور کرو کہ نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے۔